اساں زندگی چاہ دیتی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ او چلو یہ ہلنا جلنا نہیں تو تسی سمجھو مردہ ہے، مردہ انسان ہے جڑا ہلے جلے نہیں. اوے انہاں نہیں زندگی نہیں تو گل کرنا ہے، او حسین نہیں زندگیاں ویکھ. حسین کے آکھیا موت اور حیات سامنے تھی. حسین نے کہا کہ میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا، میں بے نیاز. حسین نے کیا کہا؟ میں تو زندگی سے بے نیاز ہوں، میری فطرت میں ہے بڑھنا، ہٹنا نہیں ہے، بڑھنا فطرت ہے میری. میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا، میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا، ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، ہر ہر قدم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر، شہزادہ غوث الورا. ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، موت کھڑی دیکھتی رہی، ہر ہر قدم. حسین قدم ودانا یا تے موت آنی ہون مویا، موت آنی ہون مویا. حسین نی زندگی آنی ہے پچھے آٹ، کدرے تُدہ موت نہ آوے پچھے آٹ. کیوں حسین پر موت کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ اس کا ہر قدم حی قیوم کی طرف بڑھ رہا تھا، جو سدا بہار ہے جس پر موت نہیں آتی. حسین اس منزل کی طرف بڑھ رہا تھا. اوے موت تے اس نے نواسیاں نہیں مل سکی، اس نے نانیاں کتھے مل سکنی ہے. اور دسو کہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ متصف ہے حی قیوم، اور صفتاں دیتیاں ستے حیات تو معروم رکھسی، غلامہ نوازیاں ستے آقا معروم رکھسی. ہون ثابت ہویا کہ نہیں، اگر شہید ہے بھائی اللہ تعالیٰ زندگی دیتی ہے، فرمایا تو ایسا مردہ نہ آکھو یا اللہ یہ بڑی ناانصافی ہے معاذ اللہ کہ تو غلامہ تے زندگی دے میں تے رسول واسطے کوئی لفظ نہ آکھیں کہ زندہ ہے. افہم آتا تو داکھا ہے تے اٹھ کے لوگ پہ گئے، ایک اس دور میں ڈنڈ پا دیتی نے، ہون اس دور میں پا دیتی نے، او گل دوراؤں لگ پہ. اساں کوئی 10 گل غلامہ واسطے ایڈے کھلے لفظ تے رسول واسطے کوئی گل بھی نہیں کھلی. آنکھ چھوڑے ہاں مینا رسول صدا بہار زندہ ہے، اے نہیں مرو لگا خبردار ایسا جس طرح شہید واسطے آنکھ چھوڑے اس واسطے کیوں نہیں آنکھیں؟ سوال ہے نا. نمازہ روزے نہیں ایڈیاں وزاتاں، زکاتاں تے حجاں نہیں ایڈیاں وزاتاں ہیں جی. اور مسائل دنیا نے، عورتاں نے، مردہ نے مسائل جتنے ضروریات کی ایڈیاں وزاتاں تے اپنے نبی واسطے کوئی وزات نہیں ہے جی. ہائے 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 دیکھو جی عقل مند دا اشارہ جڑا بندے نہ پتر ہوئے نا، بندے نہ پتر صحیح پیو نہ ہوئے
اس واسطے عقل مندہ اشارہ کافی ہے. اللہ فرمایا قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، باغ تک کے بہار نہ اندازہ لگنا ہے، آ غلام ویکھ کے تے آقا دی شان دا پتہ لگدا ہے. فرمایا ہے بڑے الو ہو تسی، ایویں شیخ الحدیث بنے ہو، ایویں شیخ القرآن بنے ہو. اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں جڑا غلام ہے اسا آکھیا ہے کہ اسا مردہ نہ آکھے ہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. تے آقا جس نے اتے کلمہ پڑھ کے اس مرتبے تے پہنچی، میں تو سمجھا تساں سمجھ آ گئی اسی بڑے چبل ہو. میں تو آکھیا تسی آپ سمجھ گئے ہو. سو اسی واسطے میں اشارہ آکھیا عزیر آکھیا وَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. عزیر آکھیا یا اللہ عزیرہ کیوں آکھی یا ماتا اللہ ہو، کیوں نبی نہیں؟ اگر نہیں اس نے نال ایڈی گال کوئی نہیں، اے آخری نبی نال نہ چیڑے زیادہ. اس واسطے اس ہمیں ماتا اللہ بھی آکھ چھوڑے تے ایڈے ڈان نہیں پانے. کملی والی نہیں زندگی نہ ذکر ہے نا تے انہوں نے پیٹاں درد پہ بنے. اس نبی نال خاص دیتے نے تے کلمہ بھی کم بختی سی نہ پڑھنے. پھر احمد رضا آکھیا نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے. یوں ادائیگی کسی نے کی ہے ذرا دیکھیے، سارے بریلوی پڑھتے ہیں. ہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری خطابت عجیب ہے، یہ آپ کے سامنے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرے غلاموں سے الجھے، بس تیرے غلاموں سے الجھے، تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے. بھائی میں ایک بات عرض کروں، میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں، سمجھ سوچ کر. آپ کو پتہ ہے میں کھلا سا آدمی ہوں، لیکن یہ میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا. مولانا نے اگلا شعر جو کہا ہے وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا. دیکھیں میں جو ابھی جس موضوع پر آ رہا تھا گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا غرانے کے بعد؟ تو واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. دیکھو جی اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم جھوٹی بات پر اٹھانا گناہ ہے. اتنا بڑا متقی عالم فاضل آدمی رسول اللہ کی حیات پر گفتگو کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، قسم اٹھا کر ہے جی.
تو احمد رضا کو یہ قسم کی جو یقین ہے یہ کہاں سے ملا؟ یا تو یہ کہتے نا کہ مولانا احمد رضا کہتے کہ یا رسول اللہ میرا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں. نہیں، انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اور ہائے ہائے کیوں؟ پھر ایک جگہ کہتے ہیں مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدا تیرے، مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. مٹ گئے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدا تیرے. یہ وہی آدمی کہہ رہا ہے اور یوں ہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے مرتے ہیں یا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کئی اور کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہدائے غوث الورا. کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، ارے مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے. کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے. مر گئے تیرے دشمن اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ واللہ. مر گئے تیرے دشمن، تو زندہ ہے واللہ. مر گئے تیرے دشمن، تو زندہ ہے واللہ. مر گئے تیرے دشمن. سمجھ آئی؟ تو کیوں مولانا احمد رضا نے اس یقین سے قسم اٹھا کر کہا کہ تو زندہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قسم کی وجہ کیا ہے؟ یقین دلوایا کہ زندہ ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ حی قیوم کے ساتھ علیم خبیر میں اس نے شریک کیا، علم میں، رحیم میں، رافت میں، رحم میں شریک کیا، رحمت میں شریک کیا، رحمت للعالمین کہا. اور غلام جو ہے اس کو کہا کہ یہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو. آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے جی؟ آقا کیسے مردہ؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ حی قیوم ہے. حی قیوم ہے نا، سمیٹ رہا ہوں، حی قیوم ہے. تو اللہ نے اس صفت سے شہید کو سرفراز کر دیا. ان کو کیوں معروم رکھا؟ دلیل بتائیں. شہید افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ تو زندگی، اگر زندگی موت کے بعد
دینا اگر کوئی قباحت ہوتی، کوئی عیب ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ عیب کا تمغہ دے رہا ہے شہیدوں کو ان کے صلے کے طور پر کہ جاؤ تم زندہ ہو؟ یعنی زندگی کوئی چیز نہیں؟ کیا کوئی عیب تھی زندگی؟ اگر خوبی تھی، اور یقیناً خوبی ہے، یقیناً خوبی ہے، اسی لیے تو صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو یہ تب و تاب جاویدانہ کیا ہے؟ زندگی ہے، زندگی دی صلے کے طور پر۔ وہ اس کے راستے میں مر کر آئے، اللہ نے کہا بھائی جاؤ تمہیں میں موت دے دوں، اچھا صلہ دیا بھائی، اللہ فرمایا نہیں، وہ صفت دوں گا جو میری ہے، میں حی قیوم ہوں، یہ ٹھیک ہے تم ازلی ابدی نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں مردہ نہیں رکھوں گا۔ مردہ نہیں رکھوں گا، نہ کہنے دوں گا، اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اوئے او جنا عادت پئی ہے ساریاں مردے آکھنے نہیں، خبردار وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار انہا مردہ آکھو۔ کیوں کہ دل عدو کے تپشے بغض سے افسردہ ہیں، دل عدو کے تپشے بغض سے افسردہ ہیں، مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو وہ خود مردہ ہیں۔ مردہ نہ کہو، فرمایا اے میری صفت نال میں صفت دے رہے ہیں، غلام دے رہے ہیں، تو آقا تو سمجھ آ بھی نہیں چاہیے نہیں۔ اے ہوا گالے اکھے جی نوکر جناب گڈی تے چڑھنا ہے، بڑی لینڈ کروزر رکھی تے جس کو نوکر ہے وہ ٹانگے تے بہنا ہے، ماشاءاللہ وہ کدھر ہمیں مہربانی کر کے ٹانگا نوازی کیتی اسی بہ گیا اسی ہوتے ایک آمک اسی کے نہیں اکھے جی نوکر جڑے نے انہاں کو موٹران تے جڑا مالک ہے وہ پیدل ٹرنا ہے، یا اس کو شک کرے جی اس کو کچھ ہے کہ نہیں، مالک کو ہے کہ نہیں، وہ ملے والے سمجھدار آکسون وہ الو جس نہ نوکر ہے نوکرہ نہ اے آلے مالک نہ تو آپ اندازہ لاکن او دسنا نہیں بیا پتہ نہیں کیڑے کیڑے خزانے اندر ترے ایس جس نے نوکرہ کو لائے حال ہے اوے جس نے غلام اللہ حیاتی چاہ دیتی ہے غلامہ ماں حیاتی ونڈ دیتی تے آقا نے متعلق تو سمجھنا چلیا نہیں گال لینا ہے جی ایک وجہ ہے یہ چلی گالے بندہ ہے میں پوچھے وہی گال جن میں کی تھی بل چبل آدمی نے کام بے وقوف آدمی مت ماری ہے چنگی پلی پاک بدی تے بے سوری گال کرنی ہے جی تے مت ماری تے میں عرض کر رہا کہ ولل آخرتو سوال نہ جواب دیو تسی بھی دیو جواب دیو کہ اللہ آکھیا ہے کہ اے محمد عربی ہر لمحہ آنے والا جڑا ہے بعد تیرے واسطے جڑا آ رہا ہے میں آنسا تینے تے او تینے پہلے لمحے کلو بہتر ہو سی موت بہتر ہونی یا زندگی بہتر ہونی ہے بولو اگر آکھو جی موت بہتر ہے تے اللہ اپنے عقدے آکھیا جی میں بھی مردہ ہو ساں یا مردہ رہاں اللہ وجہ کو خامی ہے جڑی چنگی چیز ہے یہ شہیدہ دیتی اس کی نہیں زندگی چنگی چیز اعلیٰ چیز ہے حیات اپنے نہ رکھی اس کے نہیں کدے مردہ آکھیا تے ثابت ہویا کہ جس ویلے حضور علیہ السلام کی جسد اطہر نے حرکت بند کی ہلنا جلنا آپ نے چھوڑا اور یک جان ہو کر اس جلوہ حقیقت پر اپنی ہمہ تن آپ کا جسم اطہر جلوہ ذات کے مشاہدے میں غرق ہوا
جب سراپائے محمد، جب محمد کا سراپا پیر مبارک سے لے کر آپ کے سر اقدس تک، میں عرض کر رہا ہوں ایک بات سننے کا کوئی ہے ذوق؟ بندہ جس ویلے اہم گل سنے بہت اہم تے پہلے کن اینج کرنا ہے، پہلے تے اینج کرنا ہے، تے پھر جس ویلے بہت غور ہوئے تے پھر اینج کرنا ہے، تے جس ویلے بہت غور نال انتہائی ہوئے نا تے پھر ایک پیرے ہوتے رکھ کے تے پورے جسمہ کن بڑھا چھوڑنا ہے۔ تسی دسو اے جا موقع تساں تے گزریا وابیاں تے گزریا کہ نہیں؟ اے دوئے نے ایپ کڑنے واسطے موقع تھے بھئی سونا کے پہ گل کرنے استاد نہیں اندر، یا جیڑا بندہ آیا ہے کتنے پیسے دیسی چندے نے گلہ سونا انہاں نہیں تے پورا ایک اے جس طرح گڈا کنی مارنا ہے نا پورا اس طرح بندہ پورا کنی مار کے جناب تے بوئے بچ ہما تن اسا کے آنے ہما تن گوش سارا جسم ایک عضو بندے نا کان وچ تبدیل ہو بننا ہے، کان بن بننا ہے، تے بندہ ہاتھ مارے نا دعا تو ساں ہاتھ میرے پیچھے کر، حالانکہ آتے نہیں سننا نا، پیریاں کوئی ہاتھ لا چھوڑے پیریاں چوٹ آڑے بندہ اسا بھی چھاٹ مانا پیر، مطلب ہے کہ میری توجہ پیر در کیوں ہوئی ہے، میری توجہ ہاتھ در کیوں ہوئی ہے، میرا وال کسی کیوں چکا ہے، وال ایک عضو جڑا ہے او کان بنے ہے، او بھی دو کان نہیں ایک کان، اے جڑا ہے بھی پاسے ہو بننا ایک کان، جڑے پاسے بندہ لانا چاہنا ہے سجے کان لایا تو پھر کھبا بھی سجا بن گیا ہے، جے کھبے پاڑے لایا تو پھر سجا بھی کھبا بن گیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محویت تامہ۔ اتھے کے ہونا ہے کہ انج ویکھ رہا ہے ساری اتھے ان کے نبی کی موت کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ موت کا لفظ افہم ماتا، اس پر آپ کو گمان ہو رہا ہے، نبی کی موت نہیں ہے، وہ جلوہ ذات کا مشاہدہ مسلسل ہے کہ جسم جب کان سننے کے لیے پورا جسم کان بن جاتا ہے، اسی طرح ذات کے جلوہ عظیم کو دیکھنے کے لیے ان کا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے۔ تو جب انتہائی غور سے انسان سن رہا ہو تو پورا جسم سکتے میں ہو جاتا ہے، جنبش ختم ہو جاتی ہے، جنبش ختم ہوتی ہے۔ تو جس کا جتنی استعداد ہے اتنی دیر وہ حرکت چھوڑتا ہے، چونکہ نبی کا مقام بھی اور یہ سید الانبیاء ہے، ان کے لیے جلوہ بھی کبرا سے کبرا ہے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ ترقی کا ہے، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے۔ کیونکہ یار کا جلوہ دوبارہ نہیں آتا، جلوہ یار نامقرر ہے، ہر تجلی برنگ دیگر ہے، کیوں؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ وہ نئی آن سے آتا ہے۔ تو جو طالب دیدار ہے وہ بھی نئی شان سے مشتاقانہ نگاہ لے کر جاتا ہے، جلوہ نیا ہے تو دیکھنے کا انداز بھی نیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت شہزادہ غوث الورا مرزا بیدل نے اس مقام پر کہا کہ اگر جلوے کا ایک مقام ہے تو دیکھنے والا بھی کم نہیں ہے. بہر کجا ناز سر برارد نیاز ہم پائے کم ندارد. بہر کجا ناز سر برارد نیاز ہم پائے کم ندارد. تو خرامے اسد تغافل منو نگاہے اسد تمنا. کتھے کھڑا میں ان فارسی آلیا جتھے ناز سر چانا ہے نا حسن سر چانا ہے نا اے میں وہاں تے جڑی نیاز مندی ہے نا عشق وہ بھی کٹ پیر نہیں رکھنا. ہوا کہ جناب میں بھی ہاں کہ بلا تساں سمجھنے والا میں بھی ہاں. بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے. بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے. قبلہ حسن صاحب بڑا مقام صحیح پر اگر عشق رونے والا نہ ہوئے تساں چانے والا نہ ہوئے تو تساں نہیں حیثیت کون ہے تساں پوچھ سی کون اسی بھی نال نال ایسی گل نہیں. کیوں تو خرامے او ست تغافل اے محبوب تو ہے تے تیرا چال نال مستانہ چال نال چلنا ہے. خرام ہے تیرا تو مٹک کے چل رہے ہیں تے 100 تغافل کر رہے ہیں کئیاں ویکھ کے انویکھا کر رہے ہیں. تو مٹک کے چل رہا ہے اور تغافل کے 100 انداز دکھا رہا ہے. تو وہ خرامے ست تغافل منو نگاہے ست تمنا. میں ہوں میری ایک نگاہ ہے اور اس نگاہوں میں کئی تمنائیں ہیں سینکڑوں تمنائیں ہیں. میں بھی تیرے ساتھ برابر چل رہا ہوں. حسن اپنی جلوں میں چل رہا ہے عشق اپنی رو میں چل رہا ہے. تو اگر جلوہ یار لا انتہا ہے تو انداز نگاہ مصطفیٰ بھی لا انتہا ہے. گم ہے ذات میں یہی موت ہے ان کی کہ وہ گم ہو گئے اس پر اطلاق کیا گیا. ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے محمد ہر لمحہ آنے والا جو ہے وہ پہلے سے تیرا دوسرا لمحہ بہتر ہوگا. تو اگر حضور آپ بتائیں کہ حضور کا جب وصال ہوا ظاہری طور پر تو اس وقت آپ نبوت اور مقامات نبوت کی معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں؟ آخری نقطے پر جہاں سے الوہیت شروع ہوتی ہے وہاں محمد مصطفی ختم ہوتی ہے. مصطفی کی انتہا کبریائی کی ابتدا. ہائے 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 وہ مثال دے وہاں کون دیسی تسا مثال ہے. اے پانی آنا ہوئے نا کس لئے تے پانی ذرا جوش والا ہوئے تے چھل مار کے تے کنارے نے اتے لگنا ہے ان کے اتے جتھے اسا نہیں پہنچنا چاہیے نا. اتھے لگ کے انج لگ کے موڑانا ہے انج لگ کے موڑانا. مصطفیٰ نی نبوت ہوئے جڑی الوہیت چھو کی ادر آوری چھو کی ادر آوری. گل سنو اے پانی لگ کے اتنے آنا میں مثال دی تک کے نو کدھر اے انج لگ کے کوئی آگ سا نا جی اتنے ٹکانا بڑھا کے دس کوئی آنا ہے گستاخ ہے. ہاں اے پانی نال کوئی گل کرے تو آنا ہے گستاخ کی کتھے جا آڑیاں کتھے جا آڑیاں کتھے جا آڑیاں. ہے جی اس واسطے حضور فرمایا کہ میرے اور اللہ دے درمیان وہ وقت بھی ہوندہ ہے کہ نہ کوئی جبریل سما سکتا ہے تے نہ کائنات دی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے صرف وہ ہوندہ ہے تے میں ہونا.
اے او آئیے او اے تھے مصطفائی کبریائی نہ لگ کے بھی مڑنی ہے لگ کے بھی مڑنی ہے تے تو شرک نے فتوے شروع کیتے ایڈا کچھ دیتا اتنا عطا کیتا تسی دسو ہن میں گلاں پھر آخری منیاں گلاں میں ہن کے آنا گل سنو ہن گل اے وے کہ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی کہ ہر لمحہ تینا بہتر ہو سی جے کدے آخری مقام تے پوری اکملت لکم دینکم نے مقام تے پہنچا کے تکمیل دین نہیں کیتی تے محمد دی شخصیت دی تکمیل نہیں کیتی بولو اے دین تا مکمل ہویا کہ دین آنے والا پہلے مکمل ہویا ہے او پہلے کمال دے نقطے عروج تے پہنچا ہے تا دین نقطے عروج تے پہنچا ہے ایک انجے اکمل تو لکم دینکم تو سانے میں دین مکمل کر چھوڑیا ہے مطلب ہے جس دین آدھا ہے وہ مکمل نہیں بولو مولوی صاحب ایک گلہ نہیں کریا کرو نا بادشاہ درست دینے ہو مدرست ہے وہ ہاں سمجھ آئی نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا قرآن تسی بھی پیش کرنے ہو بڑے بڑے خطیب بول دیں بڑے بڑے علامے بول دیں لیکن اس فقیر بھی جو آج بیان کیتا ہے اے سامی غور نہ ویکھی حسد دی نظر نہ لے ویکھی سڑ کے نہ ویکھی منہ سڑیا شاہ خطابت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ خطیب اسلام فقیر اسلام شہزادہ غوث البر میں عرض کر رہا کہ نقطہ اگر دین اللہ مکمل فرمایا ہے اکھے جی کمال کر دیتی فلانے بندے تفسیر لکھی ہے کمال کر دیتی مکمل کر چھوڑیا پر آپ ناقص ہے بولیو یار ماں داد نہ مانگنا صرف اتنا ظلم بھی نہ کرو بے داد بھی نہ دیو کمال کر دیتی جناب تفسیر لکھی ہے اللہ اکبر کمال دی ٹنگ بن چھوڑی لیکن آپ ناقص ہے چنگی تعریف کیتی نے بھائی یہ استادہ نہیں کرے ہو کہ دے تعریف تسی اپنے بھی کمال کرنے ہو جناب جس طرح شیخ القرآن ہو قرآن انج پڑھانے ہو جس طرح حق کے مکمل اے جا کون بیان کرتی پر اے بڑے ناقص ہو بیان بڑا کامل ہے خود بڑے ناقص ہو وہ آکسی ہو میں خود کے شہوان تے میرا بیان کتھوں آنا ہے میرے وچوں ہی آنا ہے جے میں ناقص ہاں تے بیان کامل کے انجے جی مطلب ہویا کہ بندہ پہلے کامل ہونا ہے تے پھر جو کچھ آنے او تاں کامل بڑھنا ہے ماں بچہ صحت مند ہو جمنی جڑی بیمار نہ ہوئے ہائے اے ام الناس اے لوگانیاں ماواں جڑیاں صحت مند ہون تے بچے سونے تے صحت مند ہونن تے جڑا ام الکتاب آنے جڑیاں کتاباں نہیں ماں آنے ذالک الکتاب لا ریب فی ام الکتاب قرآن ام الکتاب ہے کہ نہیں کتاباں نہیں ماں ہے کہ نہیں تے قرآن کس آندا قرآن تا کتاباں دی ماں وے نا تے قرآن آننے والا کون ہے نزلہ علی قلبک تیرے دل تے اے محمد میں نازل کیتا ہے تے اس قرآن اے قرآن کتھوں آیا
اس قرآن دی رحل کیڑا ہویا دل مصطفیٰ ہے جی تے مصطفیٰ دے دل وچ رہ کے سینے وچوں نکلیا قرآن تے مصطفیٰ کلام کیوں پاک ہے کیونکہ دل مصطفیٰ پاک ہے اس پاک شکم وچوں آیا دل وچوں آیا اس سب وچ رہ کے آیا موتی بن کے نکلیا جے پاک تاں جمعہ نا جے اصل پاک ہی اصل پاک ہی قرآن ساری دنیا آج میں تساں دساں قرآن کیوں پاک ہے کہ قرآن دی اصل پاک ہے قرآن دی اصل کہوے محمد پاک جس اصل وچوں نکل کے آیا او اصل پاک ہے اس واسطے جڑی چیز نکلی وہ بھی پاک ہے تے اصل پاک نہ ہوئے تے نکلنے والی شے کتے پاک ہو سکنی تے قرآن دی اصل محمد ہے تے محمد پہلے پاک ہے قرآن بعد اچ پاک ہے گل سن تو آکھے جناب میں شرک نہیں گل کر رہا شرک کوئی نہیں تو دتے ہمیں مت ماری ہے نا ہر گل شرک چرچائی گل سن اگر حضور تو علاوہ یہ قرآن کو بیان کرے تو سا پاک آکھے بول دس ماں اگر حضور تو بعد کوئی متنبی جھوٹا دعویٰ کرنے والا کہتا کہ یہ میں قرآن لایا ہوں تم اسے پاک سمجھو یا کہو تم کہتے نہیں کہتے کیوں اس لیے کہ وہ پاک اصل سے نہیں آیا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ پاک نہیں ہے وہ ناپاک ہے اس کی اصل پاک نہیں ہے محمد کی اصل پاک ہے اور محمد کائنات کی اصل ہے اور محمد اصل الاصول ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ورکی ہے احمد رضا نے یوں تو نہیں کہا تھا یہی بات کہی تھی یہ چیزیں میری جو میں بیان کر رہا ہوں یہ احمد رضا پہلے سمجھ چکے تھے سمجھ آئی اور احمد رضا کیوں نہ سمجھتے کیونکہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا جس میں احمد کی رضا ہو وہ سمجھتا ہے کہتے ہیں جی احمد رضا کا بھائی احمد رضا اس لیے سمجھا کہ احمد ان میں ہے اور یہ فنا ہے ذات احمد میں کیونکہ احمد کی رضا تھی اور جن کو احمد کی رضا حاصل ہو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اب میں نہ سمجھے احمد رضا جو احمد کی رضا ہے وہی بول رہا ہوں تو اصل کافی کیا ہوا کہ قرآن کی اصل حضور ہے چونکہ اصل پاک ہے اس لیے جو کچھ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سمجھ آئی تو یہ اصل پاک کیونکہ اصل ہے یہ چل رہی ہے بات تو اس لیے وہ خود مکمل ہے پہلے تو مکمل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز مکمل نکلتی ہے ہر چیز مکمل ظاہر ہوتی ہے کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی حرف ناقص نہیں ہوتا
ٹھیک ہے یہ پکی ہوگی نا گل ہوں دسو آپ ثابت ہوا ہے کہ آپ مکمل ہے آخری لمحہ جس وقت آپ نہ اس حیات ظاہری نہ آیا آخری لمحہ اے جسا تسی زندگی آنے ہو مصطفیٰ نے زندگی تو بعد شروع ہوئی ہے نا تسی ظاہری زندگی پہ آنے ہو اے زندگی نہ آخری لمحہ جس لئے آپ تے آیا تے آپ کمالات دے نقطہ عروج تے ہے کیوں وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ وعدہ جکار چھوڑیا ایک منٹ تے ہون سنو آخری جملہ تے پھر اجازت اس مقام تے پہنچا کے کمالات اور خوبیاں دے نقطہ عروج تے پہنچا کے اللہ کوئی وعدہ کیتا ہے کہ میں ہون اس تو بعد محمد تو دا ہون نعوذ باللہ کٹیا لمحات پیج سا مطلب تو دا موت دے سا موت صفت ہے یا حیات صفت ہے تے اگر ترقی دینی اس آیت نے تحت تے پھر موت در دے سی یا حیات در دے سی میں نے گل سمجھی کہ اگر وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے حساب سے اس وعدے کے مطابق آخری لمحہ حیات ظاہری پر پہنچا کر اللہ اپنے وعدے کو موت کی صورت میں پورا کرے گا یا حیات کی صورت میں حیات کی صورت میں کیونکہ ہر لمحہ جو اونچا جائے گا ترقی ہوگی بلندی ہوگی تو بلندی موت کی طرف نہیں ہوتی حیات کی طرف ہوتی ہے اس لیے میرا کملی والا میرا اور تیرا آقا زندہ ہے زندہ ہے زندہ گل یہی کہ ہاتھ کڈیا نظام الدین اولیاء گل تو کہنے کہ تو چلی ہائے 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 انہاں تا ہاتھ کڈیا پر انہاں ہاتھ نہیں ہلے کڈیا اے ہلے بھی پیچھے پہن ہے ہاں مینڈے بھی ہاتھ تک کہنے مینڈے ہاتھ جڑے نا او ہتھاں والے سمجھن ٹنڈیاں بیچاریاں کے بتا لولے لنگڑے نہیں سمجھ سکنے سمجھ آئی میں عرض کر رہا کہ ہاتھ کڈیا محبوب الہی تے فرمایا انہاں آکھیا طوائفاں آکھیا اساں چھوڑ کے تو کدھر نیسی تا تداں ویکھنا نہیں آئیاں روز تو کجا بہرے تماشا می روی ہاتھ کٹ کے فرمایا کہ من ہیچ جا نہ روم میں کدھر نہیں ہوں تو اڈے نالا میں جی اس ہم موت 100 سال بعد دے سکنا ہے تے حضور نی امت نے انہاں لوگاں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال دے سکنا ہے محبوب الہی خود ہاتھ نہیں کڈیا میں اس دا قائل نہیں ہے نہ تو قائل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تیری گل جی او اٹھا چھوڑے تے پھر تے جنہ اٹھایا سو اللہ ہی اٹھایا نا کیا تو اللہ نے اٹھانے نا منکر ہے چنگا پیار ہے تو دا اللہ نا جنہ آگ چھوڑے میں اٹھانا تو آکے ایک کرنا ہے تو میں نہیں نال زد دے میں پالٹی بازی بڑھائی ہے اسی اپنی اپنی آئے تھے ڈفلیاں بجانے ہیں اسا پالٹی بازیاں بڑھائیاں صاحب طے کیتا ہے کہ نبیاں زندہ نہیں مننا تے تو انہوں نے نوکراں جوا چھوڑے بل حیاؤں وراک اللہ تشعرون حد کرنا ہے ہون لوگ آہنے ہون میں تساں نمہ روک دیتا ہے ایک کسی دیوبندی کو لو پوچھو ہے جڑی میں گل کی تھی نا ایک خطاب کھڑے ہو تے انہاں نے ونج مسیتی جو بڑے ہو تے انہاں نے پھر نہ منے تے انہاں نے سینہ تے چڑھے ہو گل سنو نا اسی ایویں تے نہ پڑھنے اسی گل دلیل نال کر رہے ہیں میں آج بھی پھر آہنا کہ مینو اس دلیل تے تسی دلائل نہ رد کرو ماں بند کرو میں آج یہ مسلک چھوڑ دے جو ہون تک میں بیان کیتا ہے میں پورے شعور نال کسی عقیدت محض دے بھی رو وچ بہ کے نہیں بیان کیتا
یہ میرا عقیدہ ہے اور ان خطوط اور ان آیات قرآنیہ کے مستند دلائل کی روشنی میں ہے. سمجھ آئی؟ اگے گال میں کہ کرنا آیت تو میں ادھی پڑھی ہے لے تے ادھی رات ہو گئی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر او کسیاں نپ کے نے کسی گل وچ تے اس تو بغیر کوئی نہیں چھوڑانا، او ہے یہ چھوڑنے والا. ہاں کسی اچھے کو دعا کراؤ، آپ رو کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کرو یا رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرو مینوں فلانی مصیبت تو جان چھڑاوے ہے جی، تے اللہ تعالیٰ کرم فرمانا. ایک کوئی شرک نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ منگتا سی اللہ کو لو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تے اے بھی نہیں ہونا جی ہر گلاں تسی وسیلہ پاؤ، وسیلے تو بغیر اللہ دینا ہی نہیں، یہ گل بھی غلط ہے. ہن وسیلہ شودی جی حاجت ہوئے تے تسی وسیلہ جناب نبیہ نہ پاؤ ہوئے، یا اللہ میں نے پہنی ٹوپی گم گئی تے موسیٰ علیہ السلام نے صدقے میں عطا فرمانے، میں نے جتی نہ تسمہ یا رسول اللہ نے مینا عیسیٰ علیہ السلام نے صدقے مہربانی کری. بڑی شودی حاجت ہے. اللہ بھی آکسی تسمیہ جو گیا نبیاں تو سا رکھے ہیں جی. مطلب ہے کہ کوئی خواہش بھی تا ہوئے نا، کیا وہ خواہش کہ جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر، کیا وہ خواہش کہ جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر، آرزو وہ ہے جو سینے میں رہے ناز کے ساتھ. اوے تو اینج مانگ یا اللہ میں کملی والے نی جالیاں نی زیارت کرا، کملی والے نے صدقے تے مزہ بھی تا آوے نا کہ تو وسیلہ پا کے کچھ ہے بھی مانگ رہے ہیں. یا اللہ میں نے قبر چنگی کری، کملی والے نے صدقے. کلمہ میں بڑا گندا، میرا آقا بڑا اچھا ہے، چنگا ہے، سونا ہے، اس سونے نے صدقے میں کوجے نے عملہ تے درگزر فرماوی، کلمہ عفو پھیری. اے مزہ تا آیا نا، اے مانگنا. اچھے عظیم مقاصد کے لیے حضور کو اللہ کے سامنے پیش کرو. آپ کے نام کو جتنی آپ کی شان ہے، شان تو بہت اونچی ہے، یہ پورا جہان جو ہے یہ آپ کے نام پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. پوری کائنات اگر مقام محمد کو دیکھو تو پوری کائنات آپ کی شان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. احمد رضا نے کیا کہا تھا؟ ہاں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک گل ہوئی آکھی جڑی میں آکھی، کیوں میڈا ذہن تے احمد رضا صاحب نہ ملنا ہے کہ نہیں؟ ہاں اے جڑے آنے جی اے انہاں نہ ہو رہے تے انہاں نہ ہو رہے ہیں جی، اے گل نہیں، گل سمجھو، گل سمجھو. اے تساں بدا کھڑیاں گلاں، احمد رضا صاحب اتنی گلاں نہیں کیتیاں. اے جڑے بعد نے بریلوی انہاں رج کے تباہی چڑھی. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بدعت ہے. توحید کا کوئی نام لے لے تو یہ بھی وہابیوں کا لفظ ہے. کیوں؟ نبیاں رسولہ اللہ نے توحید نہیں بیان کی، قرآن میں اللہ خود توحید نہیں بیان کی. قل هو اللہ احد، ایک ایک شرک ہے کہ توحید ہے. حد کرنے ہو اتنا تو ساں بدعزمی ہوگی، بریلویاں اتنی بدعزمی ہوگی کہ توحید ہضم ہی نہیں ہونی، تے انہاں دیوبندیاں اتنی بدعزمی ہوگی کہ انہاں رسالت ہضم نہیں ہونی. اللہ نہ واسطہ نے اے اعتدال نہیں پھکی کھاؤ جڑی میں پہ دینا. اے اعتدال نہیں پھکی کھاؤ، گوشت بعد نہیں گالے، گوشت بعد دیسا اعتدال ہے. ہلے گوشت میں دیتا ہی نہیں ہے
اعتدال ہے، ہاں الے اعتدال ہے، الے گوشت میں دیتا ہی نہیں، اعتدال ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے یہ منہ اور مسور کی دال آلہ پکی ہوئے تو پہلے بندہ منہ تکے اس نے قابل بھی آئے کہ نہیں، یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے۔ ساڑی دال کھانے واسطے بھی منہ چاہیے نا، اللہ نے فضل نال، ٹھیک ہے؟ تے فرمایا جے کدے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، تے کدے مہربانی واسطے چن کے نے جو میں اس سے فضل ہی کرنا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس نے فضلہ رد نہ کوئی بھی کرنے والا نہیں۔ ٹکرا مارو اللہ نے فضل نال کدے ٹکر نہ مارے ہو، اللہ نے فضل نال کدے ٹکر نہ مارے ہو، سر پج ویسی نے کوڑے ہو ویسو، لنگڑے تے لولے ہو ویسو، حسد نال منہ کالا ہو ویسی چوہاتی گر، سمجھ آئی؟ سڑ ویسو، جل ویسو، گل ویسو، اللہ نے فضل نال ٹکر نہ لائے ہو۔ فضل پاویں رسول تے ہوئے، پاویں رسول تے ہوئے، پاویں آل رسول تے ہوئے، تے کسی بھی بندے تے ہوئے، چاہے کسی غلام رسول تے ہوئے، رسول دے غلام تے ہوئے، کسی تے ہوئے، فضل نہ ٹکر نہ لائے ہو۔ ایک نبی ہے، انہاں امام غزالی لکھیا کہ ایک عورت ہے بڑی ظالم اس زمانے چ، تو انہاں آکھیا یا اللہ اے بڑی ظالم ہے تے اساں ہٹا۔ اللہ فرمایا میں ایک خاص کام اس اساں مقرر کیتا ہے تے اس نہ عرصہ اقتدار آرام نال پکتا، اس نال ٹکر نہ لاویں کیونکہ آپ خراب ہو سو، کیونکہ میں جیسا رکھنا چاہنا۔ چنانچہ وہ نبی جڑے انہاں خاموشی نال اس نہ عرصہ اقتدار برداشت کیتا، تو جس لئے وہ چاہوے نا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ دینے تے آوے تو کوئی اگو روک نہیں سکنا، یار اتھی رہ گی ربائی منڈی، حائل کی آبر کو دکھا کر نہ دیا، بدلہ حائل کیتا سوچ پھر آکسو گل رہ گئی ہے، جے نیندر آئی نے تو میں تھا ختم۔ حائل کیا آبر کو بدلہ وچ انداز تے پھر دیتا، دس کے مطلب ہے کہ دس کے دینا نہیں ہے جی۔ لوگ آخر جی یہ بدل پہ افسانہ ہے، لیکن بندیاں پتہ ہے جڑے بندے نا جنہ کڑکاں رائیاں، جنہ جڑے زمین آلین، جڑی حیثیت آلین، جنہ نے دانے، جنہ پتہ ہے دانے سا رانین، زمین وانی ہے، حال چلانا ہے، تو جنہ نے زمین کوئی نہیں، لوگوں نے کوٹھیاں جو بیٹھے، او شاید شک کرن نہیں جی بدل پہ دینا ہے، دانے آلیاں تو زمین آلیاں پتہ ہے نہیں، اے بانا ہے، سخی ہے نا، آڑ بنا کے دینا پہ لوگ شرمندے نہ ہون، لوگ آخر بدل پہ دینا ہے جی۔ میں عرض کی تھی کہ حائل کی آبر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا۔ لوگاں اسباب نہیں آڑ اور میں تساں سمجھا ساں، تساں تعلیم جی تھے آگئی، اردو بھی نہیں سمجھ آنی، قرآن شریف سمجھ سن، ماشاءاللہ اللہ نہیں گلاں سمجھ سن، اردو میں نے شعر نہیں سمجھنے پہ، قابلیت نہ یہ حال ہے تے گلاں رسول نہیں زندگی تے موت تے بھی ہونیاں، ماشاءاللہ۔ اسباب کی آڑ دی، اسباب نے وچ فساد دیتا اس بندیاں، ہنج چاہ کے کوئی شے نہیں دیتی۔ بندہ فضری بننا ہے جس لے دفتر مہینہ پورا ہونا ہے، 10,000 تنخواہ آندھی، کار والے پوچھنے ملے بس جی فلانی جگہ ملازم ہویا اتوں، تو کون جی دکان کھولی ہے، اتنے فائدہ ہونا ہے، اتنا کمانا، کوئی کتھے کو کتھے کو کتھے، ہر بندے نہیں دکان چلنی بھی، سارے طبقے نہیں، چھوڑو نا کوئی نہ نہیں بھی کنی نہ کسی ویلے،
ہیں جی تو سارے نہیں چلنی پی اور سارے آنے جی میں فلانے ٹھئیے تے بہ کے کمانا فلانی جائی بہ کے کمانا ہوں بندیاں نے ذہن انہاں ٹھئیاں دار اللہ لائے بھائی تو اتھو پہ آنا ہے نہیں میں تو نہیں دینا تو اتھو کما کے آنا ہے نہیں تو اتھو آنا پہ اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا اوے تو نپ کے تے بندے نے جو بیچ نوٹ پا سکنا ہے مولوی تے نات خان تے پیران لفافہ پکڑا سکنا ہے تے اللہ اس تے قادر نہیں تینے ہاتھ ہیں پہ اس نے ہاتھ نہیں آج تک لفافہ نہ پیاس نہیں اسباب کی آڑ دی تاں جے بندہ پلیا رہے تکا جے نہ سبباں چ پلنا ہے یا ماں بھی رکھنا ہے یاد پہ دینا میں پیا اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا ہون تینج پکڑا کے دیانی فوٹو چھکو جی میں ایسا دینا پہ منگتا ہے میں بڑا داتا آن داتا ماں بڑا شہر نہ امیر ترین آدمیاں روٹیاں کھلانے لوگ اے کوئی نمائشی اے روٹیاں منگوا کے دیاں کوئی کدھروں آ گئی کوئی کدھروں آ گئی کٹھے کر کے تے بندے لوگ آکھے جی بڑے رزاق بنے آج کل روٹی کھا رہے جی دنیا ہیں جی لوگ تعریف کرانے واسطے لیکن رزاق تو ہوئے ہیں جی اس بھی کدے کسی کا سامنے آ کے نہیں دیتا اس واسطے جی منگنے والے ہاں لحاظ کرنا ہے یہ شرمندہ نہ ہوئے کدے آنا ہے بدل پہ دینا ہے کدے آنا ہے تو اتھو نوکری کہن کے آنا ہے اتھو کمانا پہ ہوئے تو تو بڑا پڑھا لکھے آدمی ہے تو پروفیسر ہے اے پلانا ہے بندیاں ادھر ادھر بھئی ماں پلنین یا یاد رکھنے ہاں اس تے واسطے فرمایا رومی اذکر اللہ کارے ہر اوباش نے اذکر اللہ کارے ہر اوباش نے ارجعی بر پائے ہر قلاش نے اذکر اللہ کثیرن اللہ بہت یاد کرو اے ہر اوباش آدمی نہ لفنگے آدمی نہ کم نہیں بلکہ اے اولو الالباب نہ مقام ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم الاخری آیت ہے اور ارجعی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہ ہر کا لاش آدمی